آئیے 56 نمبر کے ہمارے مصاحب تشریف لا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ابھی موضوع مقرر نے کہا، عصری تعلیم سے پورے عالم کا مسلمان بھی اگر آراستہ ہو جائے تو یہ ذلت دور نہیں ہوگی جب تک کہ مذہب پر عمل نہ کرنے لگے۔ مگر افسوس کی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی اسباب کو زوال کا سبب بنائے ہوئے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ عالی وقار صدر اجلاس، حضرات حکم صاحبان اور معزز سامعین، آج کے اس عظیم الشان مسابقہ خطابت میں میرا موضوع سخن ہے مسلم لڑکیوں کا ارتداد کی طرف بڑھتا قدم، اس کے اسباب اور اس کا تدارک۔ حضرات سامعین، حق و باطل کی معرکہ آرائی ابتدائے آفرینش ہی سے جاری ہے۔ یہ دنیا شقاوت و سعادت اور فساد و صلاح کی رزمگاہ رہی ہے۔ حق و صداقت اور سعادت و صلاح کی پیشوائی آدم اور اولاد آدم کو حاصل رہی ہے۔ شقاوت و بدبختی اور فساد و بطلان کا سرچشمہ ابلیس اور اس کے اعوان و انصار رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے انسانوں میں انسانیت کا کمال اور عبدیت کا جمال پیدا کرنے اور اسے نکھارنے کے لیے برابر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا، تو وہیں دوسری طرف انسانوں کا ازلی دشمن شیطان، اس نے بھی ایمان و اسلام پر ڈاکہ زنی میں کوئی کمی نہیں کی۔ چنانچہ اس نے کبھی قوم شعیب کی زبان میں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کے ذریعے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں آئے تو ہم تم کو اپنی بستی سے بھگا دیں گے۔ تو کبھی یہود و نصارہ کی زبان میں کونوا ہودن او نصارہ تہتدوا کے ذریعے اسی راہ کو ظاہر کیا کہ کامیابی اسلام میں نہیں، کامیابی تو صرف یہودیت یا نصرانیت میں مضمر ہے۔ اس سے کام نہ چلا تو آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون کے ذریعے مرتد بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو ایمان اور ایمانی فراست سے مالا مال فرمایا تھا۔ مگر آج کے اس پرفتن دور میں تمام اسلام دشمن طاقتیں منظم طریقے پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور انہیں اسلام سے مرتد بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں کامیاب بھی ہیں۔ مسلمان مرد و عورت ارتداد کی کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مسلم لڑکیاں کس تیزی کے ساتھ ارتداد کی عمیق کھائی میں گر رہی ہیں، یہ بات کسی پر مخفی نہیں۔ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق و معاشقے اور ان سے شادی کرنے کی خبریں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں اور ان خبروں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اسباب و محرکات پر غور و تأمل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں، جس کی وجہ سے ہم ارتداد کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے لا تشرک باللہ، آقا کا ارشاد ہے لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، کہ قتل ہونا اور چلنا تو گوارا کر لینا مگر کبھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ مزید آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کفر کی طرف لوٹنا دہتی ہوئی آگ میں کودنے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ غیور حضرات سامعین، اگر آپ عہد رفتہ میں صحابہ و تابعین کے حیات پر نظر ڈالیں
تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے نزدیک ایمان سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں تھی. ہر صاحب ایمان اپنے آپ کو ہر طرح کے مشکلات سے گزار سکتا تھا، لیکن ایمان پر ادنا دھبا دیکھنا ناقابل برداشت تھا. اپنے آپ کو مصائب میں جھونک دینا گوارا تھا، لیکن قرآن و حدیث کی ادنا تخفیف بھی تسلیم نہیں تھی. کون نہیں جانتا حضرت بلال کو، کون نہیں جانتا حضرت سمیہ کو، کون نہیں جانتا حضرت خباب کو، جنہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے کفار قریش نے طرح طرح کے مصائب و آلام سے دوچار کیا، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے، مگر انہوں نے ایمان سے سر منہ انحراف نہیں کیا. اپنے جسم کو ٹکڑے کرا دینا پسند کیا، لیکن ایمان سے پھر جانا برداشت نہیں کیا، بلکہ ہر صاحب ایمان دم ٹھوک کر کہتا تھا کہ زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، زباں کاٹ دو یا میرا سر اڑا دو، نہ بدلیں گے ہرگز خیالات میرے. اسی لیے اگر ہم نے اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر ایسا ایمان پیدا کر لیا تو فبیہا، اور اگر نہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے اندر ایسا ایمان پیدا کریں کہ ان کے عقائد پر حملہ کرنے والوں کا دندان شکن جواب دے سکیں اور ارتداد کے اس طوفان میں اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کر سکیں. اسی طرح ایک سبب علوم دینیہ اور احکام الہیہ سے ناواقفیت اور علماء و صلحاء کی مجالس سے فائدہ نہ اٹھانا بھی ہے، جس کی وجہ سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، عمل میں جان آتی ہے اور علم و آگہی کی روشنی ملتی ہے، شکوک و شبہات کا خاتمہ اور اشکالات کا دفعیہ ہوتا ہے. اس سبب کا حل یہ ہے کہ ہم ہر عمل کو اہل علم سے دریافت کریں اور شکوک و شبہات کا جواب علماء ربانیین سے معلوم کریں اور صادقین کے ساتھ رہیں. اس سے بھی ہم شیطانی چنگل سے بچ سکتے ہیں. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اسی طرح ایک سبب اس دور میں شادیوں میں تاخیر کرنا بھی ہے. انسان جب جوانی کی منزل پر قدم رکھتا ہے تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. جوانی کی تمنا اور جذبات انگڑائیاں لیتی ہیں جو انسان کو شہوات کی گہری کھائی اور آگ میں گرا دینا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات ارتداد کے دہانے تک چلا جاتا ہے. اسی لیے شادیوں میں جلدی کریں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنا چاہیے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کرا دینی چاہیے تاکہ دوسری طرف شہوات کے گھوڑے نہ دوڑ سکیں. اسی طرح ایک سبب اس دور میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال بھی ہے، جس کے ذریعے اجنبیوں اور غیر مسلموں سے تعلقات اور دوستیاں قائم کرتی ہیں، اور یہ تعلقات اور دوستیاں بس اوقات ارتداد کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہ اسلام کا دشمن، ایمان کے لٹیرے انہیں بہلا پھسلا کر ان سے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ باطل نے ہماری بہن بیٹیوں کا ایمان سلب کرنے کے لیے طرح طرح کے اسباب و ہتھ کنڈے اپنا رکھے ہیں. چنانچہ کبھی کسی مسلم لڑکی کو اپنے دام عشق میں گرفتار کر لینے پر متنوع انعامات سے نوازا جاتا ہے، تو وہیں کبھی کسی مسلم لڑکی سے شادی کر لینے پر گھر، ملازمت اور قانونی تعاون کا ایجنڈا پاس کیا جاتا ہے. اس سبب کا حل یہ ہے کہ بلا کسی سخت ضرورت کے اپنی اولاد کو موبائل نہ دیں، اور اگر دیں تو سخت نگرانی اور تحفظ کریں. اسی طرح ایک سبب اس دور میں مخلوط تعلیمی نظام اور مخلوط ملازمت بھی ہے. معنی کی تعلیم ایک اہم چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں مکمل آزادی مل گئی، جہاں چاہے جائیں اور من چاہے اداروں کا انتخاب کرے، جہاں کا نظام تعلیم مخلوط ہو، شریعت کے نہج سے ہٹا ہوا ہو. کیونکہ ایسے اداروں میں جب ہماری بہن بیٹیاں جاتی ہیں تو شیطان ان کے اندر کے تکلفات، حجاب اور شرم حضوری کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں جن کا وبال آج ہمارے سامنے ہے. خلاصہ یہ کہ ارتداد کے اس طوفان بلاخیز میں کمی ہر ایک کی طرف سے ہے. کس کس کو مجرم گردانا جائے اور کن کن خرابیوں کا تذکرہ کیا جائے. خلاصہ یہ کہ دامن ہما تار تار شد پنبا کجا کجا نے ہم. انہی مختصر سی سمع خراشی کے بعد اب میں رخصت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.